الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مع غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال و جواب۔ درود شریف کی فضیلت۔ مولا علی نے خالی ہاتھ پر دم کیا اور ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا، امیر المومنین و یعصوب المسلمین و زوج بطول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بر رخت خواب، اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن۔ شرح کلام رضا۔ اے ہجرت کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے، میری امداد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرامت کی تعریف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب عظیم عز وجل کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا۔ بے شک رب کائنات عز وجل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔
یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 58 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دریا کی طغیانی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب یعنی ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ اور امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیبتن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چشمہ ابل پڑا۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا
تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ عز وجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا مشکل کشا نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ شرح کلام رضا، اے مرتضی یعنی پسندیدہ و مقبول، اے اللہ عز و جل کے شیر، اے مرحب بن حارث نامی یہودی عرب کے نامور پہلوان اور قلعہ خیبر کے رئیس اعظم کو پچھاڑنے والے، اے فاتح خیبر، اے میرے سردار، اے تنہا دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے، اے مشکلات حل فرمانے والے، میری امداد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فالج زدہ اچھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی، لہذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالی سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا، قم یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اولاد علی کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ۔ ابو جعفر نامی ایک شخص کوفے میں رہتا تھا۔ لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرتا تو وہ جتنی بھی کم قیمت ادا کرتا قبول کر لیتا، ورنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام قرض لکھ دیتا۔ گردش دوران کے باعث وہ مفلس ہو گیا۔
ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہارے بڑے مقروض یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قرضہ ادا کیا یا نہیں؟ اس کو اس طنز کا سخت صدمہ ہوا۔ رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان سے دریافت کیا، تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رقم ہمراہ لایا ہوں۔ فرمایا اس کے حوالے کر دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک اونی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا، یہ تمہارا حق ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے وصول کر لو اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا۔ آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلس و تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی۔ جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، یہ تو بتاؤ کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا، آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا، سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کیا۔ جب مقروضوں کی فہرست دیکھی تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام ذرہ بھر قرضہ باقی نہیں تھا، یعنی فہرست سے وہ تمام لکھا ہوا قرضہ صاف ہو چکا تھا۔ علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، اشارہ کر دو کہ میرا بھی کام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نام و القاب۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام علی رکھا۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی کا مختصر تعارف۔ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل یعنی جس سال نامراد و ناہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خانہ کعبہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت شافع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دستے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خالص پاک سادات کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ واصل باللہ ہونے یعنی اللہ عز و جل کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے لکھنے کا سبب، جب قریش مبتلائے قحط ہوئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور مولائے کل سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آگوش مبارک میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں، تو جب سے اس جناب عرفان مآب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا۔ 10 برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی زوجیت میں آئیں۔ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور مدینے کے سلطان سردار دو جہان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ابو تراب کنیت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ ابو تراب کنیت کب اور کیسے ملی؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے۔ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا، قم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا،
جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لمحے بھر میں قرآن ختم کر لیتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کر دیتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے۔ مولا علی کی شان بزبان قرآن اللہ عز و جل نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ 4 درہم خیرات کرنے کے 4 انداز۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط 4 دراہم یعنی چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان 4 کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر۔ سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا خیرات کرنے کا انداز، سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے۔ امیر المومنین ناصر المسلمین پیکر جود و سخا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس 4 درہم تھے۔ وہ سب راہ خدا عز و جل میں اس طرح خیرات کی کہ ایک دن کو، ایک رات کو، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر، کہ معلوم نہیں کون سا درہم راہ خدا عز و جل میں زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں اور برکتوں کی لازوال دولت میں مزید اضافے کا سبب بن جائے۔ دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت کر بھی لی تو کہاں رضائے الہی عز و جل کی نیت، کیسا اخلاص اور کہاں کی للہیت۔ بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے، جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے قرار نہیں آتا۔ مسجد میں کچھ دے دیا تو خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر دعا کر دیں تاکہ لوگوں کو میرے چندہ دینے کا پتہ چل جائے۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائیں۔ کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خادم بن کر رہے، ہماری تعریفوں کے پل باندھے۔ حالانکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ تعالی کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد فرماتا ہے، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور اس کو مقدر یعنی غمگین کریں، اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آڑ دلائیں یعنی شرمندہ کریں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبرگیری کی، یا اور طرح دباؤ دیں، یہ ممنوع فرمایا گیا۔
معاش، طے کرے اخلاص و صفا، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ و سعادت نصیب ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولا علی کی قرآن فہمی، ظاہر و باطنی علوم پر خبردار، صاحب سینہ پر انوار، مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بطور تحدیث نعمت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے، دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر، امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفصیل لکھتے ہوئے اتنے رجسٹرز تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے۔ شہر علم و حکمت کا دروازہ، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نمبر 2، انا دار الحکمتی وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کی شان بزبان نبی غیب دان مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نبی محتشم تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراط کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں گے۔ تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ تو بحر خزف جا، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں اتنا نہ بڑھ کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دینے لگے، ایسی بھول کر کے موتیوں جیسے صاف شفاف عقیدے کو چھوڑ کر ٹھیکریوں جیسا ردی عقیدہ اختیار نہ کر۔ عداوت علی، مفسر شہیر کمیل امت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، محبت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اصل ایمان ہے۔ ہاں، محبت میں ناجائز افراط یعنی حد سے بڑھنا برا ہے، مگر عداوت علی اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں، ظاہر و باطن کے عالم فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے، باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے، اور باطن طریقت یا ظاہر احکام ہے، اور باطن اسرار یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں، اور باطن وہ ہے جس سے صوفیاء خبردار ہیں، یا ظاہر وہ جو نقل سے معلوم ہو، باطن وہ جو کشف سے معلوم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
علی کے 3 حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید 3 فضائل۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام علی رضوان نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ نمبر 2، ان کی رہائش سرکار ابد قرار شافع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ صحابہ کی فضیلت میں ترتیب، سبحان اللہ عز وجل۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان کے بھی کیا کہنے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فضائل میں ان سے بھی بڑھ گئے۔ فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلی و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں، بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضرت سیدنا صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے۔ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعت الرضوان علیم رضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں لاجرم، سب سے راضی حق تعالی سب پہ ہے اس کا کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عشرائے مبشرہ کے اسماء گرامی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عشرائے مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ عشرائے مبشرہ ان 10 صحابہ کرام علیم رضوان کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ خلفائے راشدین کی فضیلت، فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت علی کا تقاضا۔
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر فرمایا، میری محبت اور شیخین جلیلین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی پیاس نہ لگنے کا انوکھا راز۔ جو لوگ دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر والا نظریہ رکھتے ہیں سخت خطا پر ہیں۔ ان کی فہمائش کے لیے ایک ایمان افروز حکایت پیش کی جاتی ہے، پڑھیں اور اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو قبول حق کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ محتدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، الحمدللہ عز وجل، میں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ پانی نہیں پیتا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں حلہ کا باشندہ ہوں، ایک رات میں نے خواب میں قیامت کا ہوش ربا منظر دیکھا اور شدت پیاس سے خود کو بےتاب پایا اور کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچ گیا۔ وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی شیر خدا علیم رضوان کو پایا۔ یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ مجھے ان پر بڑا ناز تھا۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور تینوں خلفاء سے انہیں افضل جانتا تھا، مگر یہ کیا، آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھ سے چہرہ مبارک ہی پھیر لیا۔ چونکہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی، میں باری باری ان تین خلفاء کے پاس بھی گیا، ہر ایک نے مجھ سے اعراض کیا، یعنی اپنا مبارک منہ پھیر لیا۔ اتنے میں میری نظر مدینے کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مولا علی نے مجھے پانی نہیں پلایا بلکہ اپنا منہ ہی پھیر لیا۔ ارشاد ہوا، وہ تمہیں پانی کیسے پلائیں؟ تم تو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے بصد ندامت حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر سچی توبہ کی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک پیالہ عنایت فرمایا جو میں نے پی لیا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ عز وجل، جب سے دستے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیالہ پیا ہے مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی۔ اس خواب کے بعد میں نے اپنے اہل و عیال کو توبہ کی تلقین کی۔ ان میں سے جنہوں نے توبہ کر کے مسلک اہل سنت و جماعت قبول کیا، میں نے ان سے مراسم یعنی تعلقات قائم رکھے، باقیوں سے توڑ ڈالے۔ جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کا دل سے معترف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت اور بعض سے بغض رکھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں تمام صحابہ کرام و اہل بیت عظام علیہم رضوان سے سچی محبت و عقیدت عنایت فرمائے، اس پر استقامت بخشے اور اسی الفت و ارادت کی حالت میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور چار یار کا جوار یعنی پڑوس عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی کی زیارت عبادت ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 74 پر صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مردوں سے گفتگو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ غفور عز و جل کی عطا سے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اہل قبور سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمت اللہ، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو، اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ عبرت کے مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی رفعت و عظمت اور قوت سماعت کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مردوں سے ان کے برزخی حالات پوچھے، جوابات سنے اور انہیں دنیاوی حالات ارشاد فرمائے۔ یقیناً یہ آپ کی عظیم الشان کرامت ہے۔ نیز اس روایت میں ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کو نہ سدھارے گا، دنیاوی خواہشات کے جال میں پھنس کر آخرت سے غافل رہے گا، اس کی قبر اس کے لیے سختیوں کا گھر بنے گی، اور یہ دنیا کی بے جا فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی، بلکہ صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہنے والا، اور پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنے دنیاوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا۔ لواحقین و ورثاء اس کے مال پر قبضہ بلکہ حصول مال کے لیے جھگڑا کر کے اپنی اپنی راہ لیں گے، اور یہ نادان انسان جمع مال کی دھن میں مست رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز بھلا بیٹھنے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے مصطفیٰ کی مولا مشکل کشا پر عطائے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جس قدر فضائل و کمالات آپ نے ملاحظہ فرمائے، وہ سب رسول خدا محمد مصطفیٰ قاسم نعمت ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی خصوصی شفقت
شفقتوں اور عطاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جس پر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بعد آنے والا ہر شخص رشک کرتا ہے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا محبوب قرار دے کر ایسا ممتاز مقام عطا فرمایا کہ جس تک کوئی بڑے سے بڑا ولی، قطب، غوث، ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 253 پر ہے، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ واہ کیا بات ہے فاتح خیبر کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں، اور انہیں جھنڈا دے دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم، اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ قوت حیدری کی ایک جھلک۔ غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر وار کیا۔ اسی دوران آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ڈھال گر گئی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنایا۔ وہ کواڑ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ یہ کواڑ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کسی اور نے بھی کیا خوب کہا ہے، علی حیدر تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی جیسا کوئی بہادر نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک نمایاں ترین وصف یعنی خوبی شجاعت و بہادری ہے، اور اس بہادری کو غیبی تائید بھی حاصل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک غزوے میں کفار بد اتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی، علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لعاب و دعائے مصطفیٰ کی برکتیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سلطان زمان و زمن محبوب رب ذوالمنن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لگنے کے بعد میری دونوں آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا منہ مبارک سے لعاب لگایا تو ساتھ میں یہ دعا بھی دی، یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے۔ اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مولا علی کا اخلاص۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس قدر بہادر ہونے کے باوجود تکبر، ریاکاری اور خود نمائی وغیرہ ہر طرح کے رذائل سے پاک اور پیکرے عمل و اخلاص تھے، جیسا کہ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جہاد میں ایک کافر کو پچھاڑا اور اسے قتل کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹھے۔ اس نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر تھوک دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسے چھوڑ دیا، سینے سے اڑ گئے۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، تیری اس حرکت سے مجھے غصہ آ گیا، اب تیرا قتل نفسانی وجہ سے ہوتا نہ کہ ایمانی وجہ سے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ اخلاص دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حیدر کرار و صاحب ذوالفقار امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اخلاص کی برکت سے یہودی کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت نصیب ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے دیگر اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام بھی ہمہ وقت اپنے نیک اعمال کو جانچتے رہتے کہ یہ عمل کہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں۔ اگر کسی نیک عمل میں نفس و شیطان کی مداخلت یا ریاکاری کا تھوڑا سا بھی شائبہ محسوس فرماتے تو فوراً اس سے بچنے، بلکہ بسا اوقات تو اس عمل صالح کو دوبارہ کرنے کی ترکیب بناتے۔ چنانچہ 30 سال کی نمازیں دہرائیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال تک مسجد کی پہلی صف میں با جماعت نماز ادا فرماتے رہے۔ ایک بار ان کو پہلی صف میں جگہ نہ ملی اور دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو شرم محسوس ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو آج اس آدمی کی پہلی صف چھوٹ گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سنبھل گئے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے کہ اے نفس، میں 30 سال تک جو نمازیں پہلی صف میں ادا کرتا رہا، کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی جو آج تجھے شرم آ رہی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پچھلے 30 سال کی نمازیں دہرائیں اور کمال صدق و اخلاص کی نادر مثال قائم فرمائی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقوی کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم مجھ سے ہو، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں فرمان فضیلت نشان ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اے طلعت شہ آ تجھے مولا کی قسم آ، اے ظلمت دل جا تجھے اس رخ کا حلف جا، یعنی اے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے رخ زیبا کی روشنی، تجھے اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ پر اپنی تجلی ڈال، اور اے میرے دل کی تاریکی، تجھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرے انور کی قسم مجھ سے دور ہو جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تم میرے بھائی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ شرح حدیث مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی تم رشتے میں بھی میرے چچا زاد بھائی ہو، اور اب اس عقد مؤاخات یعنی بھائی چارے کے قول و قرار میں بھی تم کو اپنا بھائی بنایا اور دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بنایا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ مگر خیال رہے کہ اس کے باوجود کبھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھائی کہہ کر نہ پکارا۔ جب کبھی پکارا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ہی پکارا، پھر کسی ایرے غیرے کو بھائی کہنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خدا کا عشق مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا خدا عز و جل کی قسم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پیارے ہیں۔ شیر خدا کی خدا داد خوبیاں حضرت سیدنا ابی صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ضرار رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا میرے سامنے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیجیے۔ حضرت سیدنا ضرار رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ عز و جل کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات منبع علم و حکمت تھی۔ جب کلام یعنی گفتگو کرتے تو دہنے مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیرے میں عبادت الہی عز و جل سے مسرور یعنی خوش ہوتے۔ اللہ عز و جل کی قسم آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غمزدہ تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی کھاتے۔ اللہ عز و جل کی قسم روب و دبدبا ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے۔ جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت یعنی سرمایہ دار کو اس کی باطل یعنی بیکار آرزو میں امید نہ دلاتے، کوئی بھی کمزور شخص آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زار و قطار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق یعنی میرا شوق رکھتی ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی
اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس میں ہرگز رجوع نہیں، تیری عمر بہت کم اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ہائے سفر آخرت نہایت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل یعنی تھوڑا سا، اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچ دار ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ ریش یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور وہاں موجود لوگ بھی زارو قطار رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن یعنی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولا علی مومنوں کے ولی ہیں۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں ولی سے کیا مراد ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یہاں ولی بمعنی خلیفہ نہیں بلکہ بمعنی دوست یا بمعنی مددگار ہے، جیسا رب عز و جل فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ وہاں بھی ولی بمعنی مددگار ہے۔ اس فرمان سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مصیبت میں یا علی مدد کہنا جائز ہے کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر مومن کے مددگار ہیں تا قیامت۔ دوسرے یہ کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مولا علی کہنا جائز ہے کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں۔ دشمن کا زور بڑھ چلا ہے یا علی مدد، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا علی مدد کہنے کے دلائل جاننے کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یا علی مدد کہنے کے مسئلے کی وضاحت جاننے اور بہت سارے وساوس دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت نامی VCD ہدیتاً حاصل کر کے اسے ملاحظہ فرمائیے۔ نیز اسی رسالے کے صفحہ 56 تا 95 پر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اہل بیت سے محبت کی فضیلت۔ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو مجھے دوست رکھتا ہے اور ساتھ ہی ان کو اور ان کے والدین کو بھی محبوب رکھتا ہے، وہ بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دود امان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جسے اہل بیت کی محبت مل جائے اسے دونوں جہاں کی عزت مل جائے گی۔ آخرت میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر آئے گی اور اہل بیت کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میرے پھول ہیں، انہی دونوں جنتی پھولوں کا صدقہ احمد رضا کو بروز قیامت پھول کی طرح ہستا بستا رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گھرانہ حیدر کی فضیلت۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار بیمار ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت سیدنا فدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرمائی، چنانچہ 3 روزے رکھ لیے گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 3 صاع جو لائے، ایک صاع یعنی 4 کلو میں سے 160 گرام کم، تینوں دن پکایا۔ جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے امیر المومنین مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھرانے کے اس ایمان افروز ایثار کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم غزوہ ذی العشیرہ میں تھے کہ نبی آخر الزمان رسول غیب دان سلطان دو جہان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ان 2 شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ پس رسول ذی وقار غیبوں پر خبردار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نمبر 1 قوم سمود کا وہ شخص یعنی قدار بن صالف جس نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھیں، اور نمبر 2 اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا، جن کا کوثر ہے جنت ہے اللہ کی، جن کا کوثر ہے جنت ہے اللہ کی، جن کے خادم پہ رافت ہے اللہ کی، دوست پر جن کے رحمت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 خارجیوں کی 3 صحابہ کے بارے میں سازش۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 76 سے 77 پر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نقل فرماتے ہیں، خوارج میں سے ایک نامراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے برق بن عبداللہ تمیمی خارجی اور عمر بن بکیر تمیمی خارجی کو مکہ المکرمہ میں جمع کر کے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کے قتل کا معاہدہ کیا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قتل کے لیے ابن ملجم آمادہ ہوا اور ایک تاریخ معین یعنی طے کر لی گئی۔ ابن ملجم کی بدبختی کا سبب عشق مجازی ہوا۔
مستدرک میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس ظالمہ خارجیہ عورت نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی تو وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے۔ شہادت کی رات اس ماہ رمضان المبارک 40 سنہ ہجری میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار فرماتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور کم کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، بخدا عز و جل مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے علم تھا۔ قاتلانہ حملہ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 سنہ ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا، الصلاۃ الصلاۃ۔ چنانچہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے نظر آتش کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالعمارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا۔ لوگوں نے ابن ملجم بد کردار و بد اتوار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعد موت قاتل علی کی سزا کی لرزہ خیز حکایت۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان سنت جلد دوم کے 505 صفحات پر مشتمل باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 199 پر ہے۔ عصمہ عبادانی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی، اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا، وہ برابر قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سی سرعت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نکل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا عز و جل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ عز و جل مار کر جلانے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب عز و جل کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی
ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قے میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ عز و جل کے سامنے میری روح حاضر ہوئی، اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ شہوت کی پیروی کا دردناک انجام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قاتل کا جو کہ خارجی بددین و گمراہ تھا، کیسا دردناک انجام ہوا۔ وہ بدنصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا؟ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ وہ ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس خارجیہ نے شادی کا مہر یہ مقرر کیا تھا کہ تمہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کرنا پڑے گا۔ افسوس، عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا۔ بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی شان۔ صحابی رسول ہاشمی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا فرمان عظیم ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونا خیرات کرے تب بھی نہ ان کے ایک مد کو پہنچے نہ آدھے کو۔ جتنے تارے ہیں اس چرخ ذی جاہ کے، جس قدر ماہ پارے ہیں اس ماہ کے، جانشیں ہیں جو مرد حق آگاہ کے، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک سا 4.5 سیر کا، تو مد 1 سیر آدھا پاؤ ہوا، یعنی میرا صحابی قریباً 1.25 سیر جو خیرات کرے، اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی عز و جل اور قبولیت میں صحابی کے 1.25 سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ نماز اور ساری عبادات کا ہے۔ جب مسجد النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے، تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چاہیے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکے لفظ سے یاد نہ کرو۔ یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا، تو مہربان رب عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرماتا؟ رسول اللہ طیب ان کے سب ساتھی بھی طاہر ہیں، چنیدہ بہر پاکاں حضرت فاروق اعظم ہیں۔
مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حقیقی الفت و عقیدت کی سعادت الحمدللہ عز وجل صرف اہل سنت کے حصے میں آئی۔ دین پر استقامت پانے، صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کی محبت کا جام پینے پلانے اور اولیاء کرام کا خصوصی فیضان پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے کہ اس مدنی ماحول سے وابستگی دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے پربہار مدنی ماحول میں بگڑے ہوئے عقائد و اعمال کی نحوستوں اور گندگیوں سے چھٹکارا ملتا اور حق پر قائم رہنے کا پختہ ذہن بنتا ہے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ بد عقیدگی سے توبہ، لطیف آباد حیدرآباد۔ باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا اور میں 3 سال تک نیاز شریف اور میلاد شریف وغیرہ پر گھر میں اعتراض کرتا رہا۔ مجھے پہلے درود شریف سے بہت شغف تھا، یعنی بے حد دلچسپی اور رغبت تھی، مگر غلط صحبت کے سبب درود پاک پڑھنے کا